اللہ کے ایک ولی ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ ابو عثمان ایک محفل میں لوگوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ محفل ختم ہونے پر تمام لوگ چلے گئے مگر ایک تاجر وہاں بیٹھا رہا۔ آپ رحمۃ اللہ نے بھانپ لیا کہ یہ تاجر مجھ سے کوئی حاجت بیان کرنا چاہتا ہے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ تاجر نے کہا کہ میں نیشا پور کا تاجر ہوں، میرے پاس شہر اصفہان سے ایک بیوپاری آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ مال ادھار لیا اور وعدہ کیا آئندہ سال اس مال کی رقم ادا کر دے گا، مگر ایک سال گزرنے کے باوجود وہ ادائیگی پر آمادہ نظر نہیں آتا۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ ہارات شہر میں آ کر ٹھہرا ہوا ہے، مگر نیشا پور نہیں آنا چاہتا کہ کہیں میں اس سے رقم نہ مانگ لوں۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ میں اس معاملے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تاجر نے کہا حضور، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں فوری طور پر ہارات پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ میں اس سے اپنی رقم واپس لے سکوں، لیکن میری مجبوری میری راہ میں حائل ہے۔ اگر آپ میری مدد فرمائیں تو میں آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ ابو عثمان نے دریافت کیا کہ تمہاری مجبوری کیا ہے؟ وہ تاجر جھجکتے ہوئے کہنے لگا کہ کچھ عرصے پہلے مجھے ایک کنیز پسند آئی تھی جس کو میں نے خرید لیا تھا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو تنہا گھر میں رکھتا ہوں تب بھی خطرہ درپیش رہتا ہے، اور اگر اسے سفر پر ہمراہ لے جانے کی سوچتا ہوں تو اس صورت میں بھی مشکلات نظر آتی ہے۔ اگر آپ اس کنیز کو اپنے پاس بطور امانت رکھ لیں تو میں واپس آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عثمان رحمۃ اللہ نے پوچھا تمہاری واپسی کا امکان کب تک ہے؟ تاجر نے بتایا کہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کا عرصہ لگے گا اور میں واپس لوٹ آؤں گا۔ ابو عثمان تاجر کی بات سن کر چند لمحے سوچتے رہے اور پھر تاجر سے کہنے لگے اس کنیز کو میری بیوی بچوں کے پاس چھوڑ دو اور اس کو اس بات کی سختی سے تائید کر دینا کہ وہ میرے حجرے کی جانب سے ہرگز نہ آئے۔ تاجر یہ سن کر خوش ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر کنیز کو ابو عثمان کی بیوی بچوں کے پاس چھوڑ دیا اور خود ہرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ ہرات پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مذکورہ تاجر وہاں سے غزنی جا چکا ہے، تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے غزنی روانہ ہو گیا۔ ادھر ابو عثمان اس کوشش میں تھے کہ کسی بھی طور پر ان کی نگاہ اس کنیز پر نہ پڑے، اس لیے وہ گھر میں بہت کم آنے جانے لگے تھے۔ دوسری جانب آپ کی بیوی عورت ہونے کے باوجود کنیز کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھی۔ وہ اکثر دل میں سوچتی کہ ایسی کنیز کو تو کسی محل میں ملکہ بن کر رہنا چاہیے تھا۔ ایک روز ابو عثمان کی بیوی نے آپ سے کہا کہ آپ غور سے اس کنیز کو دیکھیں، اس کی خوبصورتی دیکھ کر آپ بھی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ ابو عثمان نے کہا یہ کیوں کر ممکن ہے؟ میں کیسے کسی عورت پر نظر ڈال سکتا ہوں؟ آپ کی بیوی نے کہا اس میں مشکل والی کون سی بات ہے؟ کنیز گھر میں ہی موجود ہے، آپ جب چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات کر کے آپ کی بیوی نے اس طرح سے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا جس کی وجہ سے لاشعوری طور پر آپ کا دھیان اس کنیز کی طرف منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک روز ابو عثمان اپنے حجرے میں موجود تھے کہ اچانک حجرے میں کنیز داخل ہو گئی۔ ابو عثمان اس کا حسن و جمال دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، مگر کنیز آپ کو دیکھ کر ذرہ برابر بھی پریشان نہ ہوئی اور بڑے اعتماد سے کہنے لگی کیا آپ ہی ابو عثمان ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، میں ہی ابو عثمان ہوں۔ ابو عثمان نے پوچھا تم یہاں حجرے میں کس لیے آئی ہو؟ اس پر کنیز کہنے لگی میں یہاں آپ سے یہ دریافت کرنے والی ہوں کہ وہ جو تاجر مجھے آپ کے پاس بطور امانت رکھ کر گیا ہے وہ کب تک واپس آئے گا؟ آپ نے جواب دیا کہ اس نے 3 ماہ بعد آنے کا کہا تھا، مگر مقررہ مدت تو یقیناً گزر چکی ہے۔ بہرحال امید ہے کہ وہ جلد واپس لوٹ آئے گا۔ کنیز کہنے لگی وہ آ جائیں گے،
مگر میں کیا کروں، میرا تو یہاں دم گھٹنے لگا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ میں کسی سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ آخر مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ کنیز کے انداز میں ایک قسم کا شکوہ تھا۔ ابو عثمان معلوم نہیں اس کا کیا جواب دینا چاہتے تھے، مگر غیر ارادی طور پر انہوں نے کنیز سے کہہ دیا کہ جب کبھی طبیعت اداس ہو تو یہاں چلی آیا کرو، میں تمہارا مسئلہ سن لیا کروں گا۔ ادھر خلاف توقع کنیز نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کیا اور اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ مگر اس کے جاتے ہی ابو عثمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور خود سے کہنے لگے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ کنیز تو اس طرح سے میرے ایمان کا سودا کر کے چلی گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ لہٰذا اسی روز جس وقت آپ عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہے تھے، آپ کو اس کنیز کا خیال آیا، جس سے دل و دماغ پر ایک قسم کا سرور چھا گیا۔ الغرض یہ کہ کنیز کا تصور نے آپ کی پرسکون نیند میں خلل ڈال دیا۔ لہٰذا آپ فوراً اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں سارا ماجرا سنا کر کہنے لگے کہ کنیز نے انہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈال دیا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا، اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم سے کس نے کہا تھا کہ اس زاہد شکن کنیز کو اپنے گھر میں پناہ دو؟ یہ سن کر ابو عثمان بچوں کی طرح رونے لگے، اس قدر آنسو بہائے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی، اور اپنے مرشد سے کہنے لگے اگر وہ حسینہ چند دن مزید ان کے گھر میں رہی تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ مرشد فرمانے لگے، ابو عثمان، میں اس سلسلے میں تمہاری رہنمائی نہیں کر سکتا۔ ہاں، تم ارے شہر چلے جاؤ، وہاں یوسف بن حسین مقیم ہیں، وہی تمہارے اس مسئلے کا حل بتا سکتے ہیں۔ ابو عثمان نے کہا، ارے شہر تو نیچا پور سے بہت زیادہ دور ہے۔ تو مرشد نے دو ٹوک لہجے میں کہا، کچھ بھی ہو، اب تو تمہیں وہاں جانا ہی پڑے گا۔ ابو عثمان کسی نہ کسی طور پر طویل سفر کرتے ہوئے 30 دن بعد ارے شہر پہنچ گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی یوسف بن حسین رہتے ہیں؟ لوگ آپ کے سوال پر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، آپ یوسف بن حسین جیسے زندیق کے پاس کیا لینے جائیں گے؟ اس کو تو پورے شہر نے چھوڑ رکھا ہے۔ وہاں پر موجود ایک شخص نے کہا، جناب آپ تو خود شکل صورت سے بزرگ معلوم ہوتے ہیں، مگر ابو عثمان یوسف بن حسین سے ملنے پر بزد رہے۔ مگر جب ابو عثمان یوسف بن حسین سے ملنے پر بزد رہے تو ایک شخص آپ کو یوسف بن حسین کے گھر تک پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ ہو لیا۔ آپ کو ساتھ لے جانے والے شخص نے آپ کو ایک دکان کے باہر کھڑا کیا اور خاموشی سے کھڑکی کے راستے دکان دیکھنے کا اشارہ کیا۔ ابو عثمان نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے جس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور قریبی شراب کی سراہی رکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر ابو عثمان نے کھڑکی سے نگاہیں ہٹا لی اور دل میں سوچنے لگے، یہ شخص بھلا میری کیا رہنمائی کرے گا؟ آپ کو ساتھ لانے والے شخص نے کہا، آپ فرمائیے، ایسے شخص سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ ابو عثمان نے کہا، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، میں ابھی نیشا پور واپس لوٹ جاؤں گا۔ نیشا پور واپس آ کر ابو عثمان نے جب یہ واقعہ مرشد کو سنایا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ ارے شہر کے لوگوں نے تمہیں ورغلایا ہے اور ایک سچے خدا رسیدہ شخص سے تمہیں ملنے نہیں دیا، جب میں نے تمہیں خود کہا تھا کہ تمہارے مرض کا علاج یوسف بن حسین کے پاس ہے، تو پھر تو نے میری بات کیوں نہ مانی؟ بہتر یہی ہے کہ دوبارہ جاؤ۔ ابو عثمان ارے واپس جانے والے تھے کہ گھر سے ایک مرید نے آ کر عرض کیا، حضرت گھر والے بہت پریشان ہیں، آپ فوراً گھر تشریف لے چلیں۔ آپ نے مرید سے کہا کہ میں دوبارہ ارے شہر جا رہا ہوں، تم میرے گھر والوں کو اطلاع دے دینا۔ مرید نے دوبارہ موقع پا کر دھیرے سے آپ کے کان میں کہا کہ وہ رشکور کنیز آپ کو بے حد یاد کرتی ہے۔ مرید کی بات سن کر آپ کو احساس ہوا کہ جیسے ایک بار پھر شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت پڑھی اور دوبارہ نیشا پور سے روانہ ہو گئے۔ ارے شہر میں پہنچ کر
پھر اسی شخص سے آپ کی ملاقات ہو گئی، اس نے بھی آپ کو پہچان لیا اور انتہائی خوشی کے عالم میں بولا، آپ پھر آ گئے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، میں یوسف بن حسین سے لازمی طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص افسوس کے عالم میں کہنے لگا، آپ پھر سے زندگی سے ملنے آ گئے ہیں، کاش آپ میں عقل ہوتی اور میں آپ کو سمجھا سکتا۔ بہر طور اس شخص نے آپ کو یوسف بن حسین کے پاس بھیج دیا۔ آپ کو دیکھتے ہی یوسف بن حسین بولے، ابو عثمان، تجسس بہت بڑی چیز ہے۔ تم نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر دکان کے ماحول کا جائزہ لیا اور مجھ سے کوئی بات کہے بغیر واپس لوٹ گئے تھے۔ یہ سن کر ابو عثمان خاصے نادم ہوئے اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ پھر وہ ابو عثمان سے کہنے لگے کہ اپنی آمد کی وجہ بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، جو شخص تعارف کے بغیر ہی میرا نام پکارے اسے میں زبان سے کیا عرض کروں۔ اس وقت بھی وہ نوجوان لڑکا یوسف بن حسین کے پاس بیٹھا تھا اور قریب ہی سرائی بھی رکھی ہوئی تھی۔ یوسف بن حسین کہنے لگے، وہ تاجر ابھی واپس نہیں آیا، تم خوبصورت کنیز کو اپنے پاس کب تک رکھو گے؟ اب تو ابو عثمان کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ یوسف بن حسین سے کہنے لگے، حضرت، ایک طرف تو آپ اتنے روشن ضمیر ہیں اور دوسری طرف یہ بری عادت ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ یوسف بن حسین نے پوچھا کہ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کیسی بری عادتیں؟ ابو عثمان نے لڑکے اور سرائی کی طرف اشارہ کیا تو حسین بن یوسف کہنے لگے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے اسے میں ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھتا ہوں اور خود ہی اسے پڑھاتا ہوں۔ اب تم پوچھو گے کہ سرائی کے اندر کیا ہے، تو حسین بن یوسف کہنے لگے، تو وہ کوئی ناپاک چیز نہیں بلکہ رنگدار میٹھا شربت ہے۔ لہٰذا ان کی حقیقت جان کر ابو عثمان حیرت زدہ رہ گئے اور اپنی سوچ پر سخت نادم ہوئے۔ پھر یوسف بن حسین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نیشا پور واپس چلے جاؤ، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ دوبارہ آئے ہیں وہ پورا ہو چکا ہے۔ ابو عثمان نے پوچھا، مگر وہ کس طرح؟ اس پر یوسف بن حسین بولے، آپ نے پہلی بار یہاں آنے میں 30 دن لگا دیے، پھر واپس گئے اور پھر دوبارہ آ گئے، اور اب واپس جائیں گے، تو ذرا خود حساب لگا کر بتائیں کہ کتنے دن ہوئے؟ ابو عثمان نے حساب لگا کر بتایا، یہ پورے 120 دن ہوئے۔ یوسف بن حسین بولے کہ آپ کا امتحان 120 دنوں کا تھا اور ان دنوں کو سفر میں نکال دیا گیا۔ اب آپ نیشا پور واپس لوٹ جائیں اور آئندہ خود کو آزمائش کی بھٹی سے دور رکھیں۔ یوسف بن حسین کی ہدایت پر ابو عثمان واپس نیشا پور چلے گئے اور اپنے مرشد کو سارا واقعہ سنا دیا۔ مرشد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور کہنے لگے، ہاں عثمان، آزمائش کے 120 دن تو کسی طرح نہیں گزر رہے تھے، لہٰذا میں نے تمہیں لمبے سفر پر روانہ کر دیا تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے۔ اب تم گھر جاؤ۔ ابو عثمان جب گھر پہنچے تو بیوی نے بتایا کہ وہ تاجر آیا تھا اور اپنی کنیز کو واپس لے گیا۔